علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، وأحسن منک لم تر قط عینی، وأجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب، کأنک قد خلقت کما تشاء، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہمیں ایک بار پھر موقع عطا ہوا کہ ہم درس الادب المفرد میں حاضر ہیں۔ پچھلا درس ہم نے حدیث نمبر 44 کے اوپر ختم کیا تھا، جس کا مضمون اس طرح تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو افراد جا رہے تھے، تو ایک کو مخاطب کر کے دوسرے کے بارے میں پوچھا کہ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں، تو بتایا کہ یہ میرے والد ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کو کبھی بھی نام لے کر مخاطب نہ کرنا، ان کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھنا اور ان کے آگے نہ چلنا، یہ آپ نے ادب سکھایا۔ یہ پچھلی حدیث جس پر ہم نے اپنا پچھلا درس ختم کیا تھا اس کا مضمون ہے۔ آج ہم باب نمبر 24 اور حدیث نمبر 45 سے شروع کر رہے ہیں۔ اس باب کا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے، باب حل یکنی اباہ، کیا اپنے والد کو اس کی کنیت سے بھی بلایا جا سکتا ہے؟ ایک تو نا نام، ایک ہے کنیت۔ تو اس کے اوپر حضرت شہر بن حوشب یا حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے جو حضرت عبداللہ ہیں کے ساتھ نکلے، تو آپ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یوں کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ تو حضرت سالم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ اے ابو عبد الرحمن، نماز یعنی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن دینار اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا لیکن حضرت ابو حفص عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، یعنی کہ بڑوں نے فیصلہ کر دیا۔ اب اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ترغیب ہے کہ انہوں نے والد کا نام یعنی کنیت کے ساتھ ابو عبد الرحمن کہہ کر مخاطب کیا۔ تو کنیت کے ساتھ نام لینا، ایک عزت کے ساتھ نام لینا اس دور میں مشہور اور معروف تھا۔ تو ایک طریقہ بتا دیا کہ ابو حفص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرما دیا۔ تو اب اشارہ اس طرف ہے کہ والد کو چونکہ کنیت کے ساتھ جو مخاطب کیا جاتا تھا، یہ ایک عزت کا لقب تھا۔ نام کے ساتھ مخاطب کرنا، یہ ہمسران میں سے کوئی نام کے ساتھ مخاطب کرے تو یہ آر کی بات نہیں، لیکن اولاد چونکہ والد سے چھوٹی ہوتی ہے، وہ نام کے ساتھ مخاطب کرے تو درست نہیں۔ لہذا کنیت چونکہ ایک عزت کا ٹائٹل تھا تو روٹین میں اس نام سے بلایا جاتا تھا۔ پھر آگے باب نمبر 25 ہے، باب وجوبی وصلۃ الرحمی، کہ صلہ رحمی کرنے کے واجب ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 47 لائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ پیچھے جو ہم نے دو حدیثیں پڑھی ہیں وہ یہ تھی، حدیث نمبر 45 اور 46 دو حدیثیں پڑھی، اس میں
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ مخاطب کر کے حضرت سالم نے ابو عبد الرحمن کہا حضرت عبداللہ بن عمر کو. اور پھر نیچے دوسرا بھی ہم نے حدیث نمبر 46 جو عبداللہ بن دینار کے حوالے سے ہے وہ بھی میں نے پڑھی. اب حدیث نمبر 47 پڑھ رہے ہیں ہم کہ حضرت قلیب بن منفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. کہتے ہیں کہ میرے دادا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے والد، اپنی بہن، اپنے بھائی اور قریب رشتہ داروں کے ساتھ یہ وہ حق ہے جو واجب ہے اور رشتہ داری جوڑ دی گئی ہے. یعنی کہ رشتہ داری جوڑی گئی ہے، یہ تعلق دیا گیا دنیا کا، لہذا حسن سلوک کے پانی کے ساتھ اس رشتہ داری کو مزید پختہ کیا جائے، مضبوط کیا جائے. اور اس میں ایک اور بھی کہ صلہ رحمی جو ہے وہ واجب ہے. اور صلہ رحمی تیسرا نقطہ اس حدیث پاک میں یہ کہ صلہ رحمی کا جو پہلے محرکات ہیں وہ کیا ہے؟ والد ہے، والدہ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بالکل خونی رشتہ داروں سے کریں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ بعض تو بڑے معروف ہوتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنے میں بڑے معروف ہوتے ہیں، بڑے مشہور ہوتے ہیں محلے کے اندر کے بڑا صلہ رحمی کرنے والے آدمی ہیں، اور اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے والدین کے اوپر سخت مزاج ہوتے ہیں، ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں. تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی کا معنی ہوتا ہے کہ کسی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ تعاون کرنا، کسی کو اوپر نرمی کرنا، شفقت کرنا، ایک تعلق کو نبھانا، تعلق جوڑ کے رکھنا. تو جب آپ نے کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو باہر آپ معروف ہیں صلہ رحمی میں تو گھر والوں میں معروف نہیں. یہ دو یائی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس میں اکائی ہونی چاہیے. اور پھر دوسری بات کہ صلہ رحمی کے پہلے محرکات میں نے آپ کو بتائے وہ آپ کا گھر ہے. اپنی بیوی، بچے، والد، والدہ، بہن بھائی یہیں سے شروع کریں. اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھاتے بڑھاتے باہر کی طرف لیتے چلے جائیں اور انسانیت کے اندر صلہ رحمی کو عام کریں. سنن ابی داؤد کے اندر بھی یہ حدیث ہے جس کو امام بخاری الادب المفرد کی حدیث نمبر 47 میں لائے ہیں. یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 5140 کے اوپر بھی موجود ہے. سیاستہ میں یہ ایک ہی مقام پہ آئی. پھر حدیث نمبر 48 جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اعزا و اقارب کو بھی دعوت اسلام دی جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اس کا ترجمہ ہے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے، یعنی کہ اللہ کے دین کی دعوت دیجئے، اللہ تعالیٰ کے احکامین کی پیروی کی دعوت دیجئے، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی شان وحدانیت کی دعوت دیجئے، اپنی رسالت کی دعوت دیجئے، پیغام اسلام دیجئے ان کو. تو یہ آیت کریمہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے، اس کا مطلب یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے. آپ نے ایک ندا دی، آواز دی. اور مکہ میں معروف تھا کہ جب کوئی ندا دیتا تھا تو سارے نہ اکٹھے ہو، کم از کم ہر قبیلے سے یا ایک ایک گھر سے جہاں جہاں تک وہ آواز جاری، لوگ آتے اور وہ بات سنتے، پھر وہ خبر آگے تک پہنچاتے. تو حضور نے ندا دی اور ندا دے کر آپ نے فرمایا اے بنی کعب بن لؤی، اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچا لو، یعنی کہ مسلمان ہو جاؤ، جو میں دین لے کے آیا ہوں اس کی پیروی کرو، بت پرستی ترک کر دو، ان میں جو بت پرستی کرتے تھے، اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ. اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، دوزخ سے بچا لو. یعنی کہ اگر تم مسلمان نہیں ہوئے تو پھر تمہارا مقدر دوزخ ہے، اور اگر تم ایمان لے آئے تو ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہاری دوزخ کو جنت میں بدل دے گا. یہ دعوت تھی. اور پھر آپ نے پھر بھی کہا اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. یہ دعوت دی. اب آگے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے مخاطب کر کے ندا میں فرمایا کہ اپنی ذات کو آگ سے بچا لو.
اس میں اشارہ ایمان والا نہیں تھا، جیسے پہلے ندا میں 3 القاب ہیں، اس میں تھا پیروی، اسلام کی پیروی، دین متین کی پیروی کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ آگے آ کر فرمایا کیونکہ میں از خود بغیر اذن الہی تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میری تم سب سے رشتہ داری ہے، اور میں اس رشتہ داری کو تیرے کے ساتھ تری کے ساتھ تر رکھوں، یعنی تم سے حسن سلوک اور صلہ رحمی کرتا رہوں گا جو رشتہ کے تعلق کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اب اس میں آپ نے یہ مفاہی کی حدیثیں ہوتی ہیں دوستو، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ کلپ کاٹ کے ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں۔ یہ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مخاطب کر کے یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ صلہ رحمی پہ قائم رہو، میں تمہارا از خود، یہ جو لفظ ہے کہ از خود بغیر اذن الہی تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، تو یہ صرف مفاہی کی حدیث ہوتی ہیں، واقع میں یہ بات نہیں آنی ہوتی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی پاک ذات، اعلیٰ صفات، جو افضل و اعلیٰ ہے، جن کی پاکی کو تصور میں نہیں لایا جا سکتا، ہم غلام لوگ ہیں، تو یہ مفاہی کی حدیث ہوتی ہے کہ مخاطب جو ہے کوئی ذات اور ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ پیغام اصل میں امت کی طرف ہوتا ہے، ترغیب ہوتی ہے امت کو۔ اس میں قرآن مجید کی کئی احادیث ایسی، کئی قرآن مجید میں آیات ایسی ہیں کہ جس کے اندر آپ کو اس طرح کا مضمون مل جائے گا کہ اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو مخاطب کیا گیا یا کلام کی نسبت کی گئی، پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے تو واقع میں آ ہی نہیں سکتا تھا، پھر کیا ہے وہ مفاہی، یعنی پیغام امت ہے وہ، تو یہ بھی مفاہی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، صلہ رحمی کی دعوت دی، تو یہ مفاہی کی حدیث ہے جو امت کے لیے ترغیب پر مشتمل ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رشتہ داروں کو، قربت کے رشتہ داروں کو صلہ رحمی پر، تعلق کے جوڑنے پر، سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام پاک لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، وہ رشتہ داروں کی طرف صلہ رحمی اور دیگر معاملات میں کی طرف ترغیب تھی۔ اور اس سے پہلے جو عائزہ و قارب، عبد مناف کے تعلق سے، ابن لوئی کے تعلق سے، بنی ہاشم کے تعلق سے اور بنی عبد المطلب کے تعلق سے، ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں حدیث پاک میں وہاں آگ کا ذکر بھی ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا تو پھر یہ لفظ استعمال نہیں کیے، لہذا چونکہ وہ دعوت اسلام کی تھی اس لیے نیچے کہا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اور سیدہ فاطمہ الزہرا تو پاک ذات ہیں، وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں، وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہیں، ان کے لیے صلہ رحمی کی ترغیب تھی کہ صلہ رحمی پہ قائم رہنا۔ اب یہ ان کے توسل سے، ان کی ذات اقدس کے تعلق سے قیامت تک کی انسانیت کو، امت کو یہ پیغام تھا کہ صلہ رحمی پہ قائم رہیں۔ اور پھر دیکھیں میرے مصطفیٰ کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے حریص تھے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے تھے، حضور کڑتے تھے کہ وہ لوگ ایمان لے آئے۔ میرے مصطفیٰ کا دل کتنا نرم تھا، قرآن مجید کی آیات بھی ہیں اس کے اوپر، تو اس میں ترغیب دلائی گئی ہے، کہاں کہ جہاں پر کوشش کریں کہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں ان کو اسلام میں داخل کیا جائے، اسلام کو پیش کیا جائے ان پر، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو صلہ رحمی پر، رحم دلی پر، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے اوپر قائم رہ کر زندگی بسر کرنی ہے، اس بات کی ترغیب ہے۔ اب یہ روایت صحیح بخاری شریف میں بھی ہے، 2753 کے اوپر بھی، امام مسلم بھی لائے اس کو 2 مقام پر، 204 پر، پھر 206 پر بھی، سنن ترمذی میں 3185 پر یہ حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر 3644 پر، پھر 3646 پر بھی، پھر 3647 کے اوپر بھی امام نسائی لائے، اور پھر مسند احمد بن حنبل میں بھی 2 جگہ، مسند اسحاق بن راہوے میں بھی یہ حدیث، اور کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث مشتمل ہے۔ پھر آگے باب نمبر 26 ہے،
اور اس کی حدیث نمبر 49 ہے. اس کا باب ہے بابو صلۃ الرحمی، کہ صلہ رحمی کرنے کا باب. اب مسلسل امام بخاری کافی سارے ابواب صلہ رحمی پر لائے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی ہے کہ ایک دیہاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دوران سفر حاضر ہوا. اس نے عرض کی کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں کروں تو جو مجھے جنت کے قریب کر دے. یعنی کہ یہ وہ رستہ مجھے ایسا بتا دیں کہ جس کے ذریعے سے مجھے اللہ کی رحمت کی قربت ملے، جس سے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جاؤں اور دوزخ سے دور کر دیا جاؤں. آپ نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، پہلی بات. دوسری بات، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، یعنی کہ ایمان پہ پختہ رہ، ایمان کے اندر ذرا بھی ڈگمگاہٹ نہیں آنی چاہیے. اور پھر آگے فرمایا کہ نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کر. یعنی کہ جو احکامین عبادات ہیں، جو فرائض کے تعلق ہے، ان کی بجا آوری کے بعد طبیعت میں صلہ رحمی پہ زور رکھ، کیونکہ صلہ رحمی میں مسلمانیت میں بھی ایک خوشحالی آتی ہے اور اس کے ذریعے انسانیت کو بھی خوشحالی ملتی ہے. صلہ رحمی کر، یہ اعمال تجھے جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دیں. لہذا فرائض کی پابندی، ایمان کی پختگی کے بعد فرائض کی پابندی، اور اس کے بعد صلہ رحمی پہ طبیعت میں زور دینا. اپنے لیے نا دوستو، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنے لیے جی رہے ہوتے ہیں، وہ تو خود غرض ہوتے ہیں، وہ صرف اپنی ذات تک جیتے ہیں. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ساتھ دوسرے کے لیے بھی جیو، اپنے ساتھ دوسرے کے لیے بھی کچھ کرو. آپ نے بہت کچھ کر کے اپنی مسکراہٹیں بحال کی ہیں، اب کچھ دوسری کی مسکراہٹیں بحال کرنے کے لیے بھی کچھ کرو. یہ صلہ رحمی کا مقصد ہے. اور یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے، یہ حدیث 1396 پر امام بخاری لائے صحیح بخاری میں، 5982 پر بھی امام بخاری لائے، پھر امام مسلم بھی لائے حدیث نمبر 13 پر. امام نسائی اپنی سنن میں لائے 4009 حدیث. پھر اسی طرح کئی اور مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت 3 جگہ پر آئی ہے، اور سنن الکبریٰ کے اندر بھی امام بخاری امام نسائی 223 پہ لائے. حضرت اب اگلی حدیث نمبر 50 پڑھ رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے مخلوق کو تخلیق یعنی پیدا فرمایا. جب اس یعنی تخلیق سے فارغ ہوا تو رحم کھڑا ہو گیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ٹھہر جاؤ. اس نے عرض کی یہ مقام قطع رحمی سے تیری پناہ میں آنے کا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑوں گا. یعنی کہ رحم سے حضور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا یا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا. یعنی وہ میری رحمت سے دور کر دیا جائے گا. مجھے وہ انسان توڑنے والا پسند نہیں. تو کتنا بڑا پیغام ہے کہ رحمت کرنا، رحم کرنا، نرمی کرنا، تعلق کو توڑنے سے بچا لینا، تعلق کو مضبوطی سے جوڑ کے رکھنا. جو بندہ یہ عمل سر انجام دے رہا ہے، اس کو اس کے دوران جتنی بھی تکلیفیں آ رہی ہیں، وہ یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ اس کو اللہ یہ تکلیفیں اور یہ عمل کی پختگی اور محنت اور مشقت اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی چلی جا رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرتی چلی جا رہی ہے. اور جو رشتوں کو توڑ دیتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہو. جو صلہ رحمی نہیں کرتا. اور پھر آگے کا عرض کرنے لگی اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا. عرض کرنے لگی کیوں نہیں اے میرے رب. فرمایا یہ تیرے لیے ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ سکتے ہو، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. کیا تم یہ تمنا رکھتے ہو کہ تم کو والی بنایا جائے تو تم زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتہ داریوں کو توڑ دو. یعنی کہ رشتہ داریوں کو توڑ
توڑنے والے کی مذمت کی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی نافرمانی ہے، یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی کہ جو تعلق کو توڑ دیتا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے آتے ہیں، عہدے ملے، مقام ملا، منصب ملا، اس کے بعد رشتہ داری کہاں، ہم تو کسی کو پہچانتے نہیں۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے۔ سخت مذمت ہے رشتہ توڑنے والے۔ اور میں تو کہتا ہوں صرف رشتہ توڑنے تک کی باتیں نہیں ہیں، اب تو الزام بازیاں بھی ہیں، نیچا دکھانے کی باتیں بھی ہیں، ذلیل و رسوا کر دینے کی باتیں بھی ہیں، بہتان بھی ہے، غیبت بھی ہے، چغلیاں بھی ہیں۔ یعنی کہ صرف تعلق ہی نہیں توڑنا، اس تعلق کو اس انداز اور بھیانک انداز میں توڑنا ہے کہ اس کے بعد اس کے جڑنے کی امنگ ہی ختم ہو جائے۔ سو تعلق جوڑنا، توڑنا کبیرہ گناہ، توڑنا، اور اس کو اتنے گناہ کر کے توڑنا کتنا بڑا برا کام ہوگا۔ یہ جو روایت، اس کو 3 مقام پر امام بخاری لائے، 4830 پر لائے، 5987 پر لائے، 5988 پر بھی امام بخاری لائے، امام مسلم لائے 2554 پر، اور کئی ائمہ، امام ابو داؤد طیالسی لائے، مصنف ابو بکر ابن ابی شیبہ میں بھی یہ حدیث آئی، مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت 3 مقام پر آئی۔ پھر اسی طرح آگے جو حدیث پاک ہے، یہ حدیث نمبر 51 ہے، اس میں بھی صلہ رحمی کی طرف ترغیب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کو ان کا حق دو۔ اللہ نے تمہیں پیسہ دیا، مال دیا، ان کو حق دو، یعنی ان کی معاونت کرو، ان کی مدد کرو۔ اور مدد صرف پیسے سے نہیں ہوتی، حسن سلوک سے بھی ہوتی ہے، ایک مسکراہٹ سے بھی مدد ہوتی ہے۔ کوئی پیاسا ہے، اس کو پانی پلا دیا، یہ بھی مدد ہوتی ہے۔ کوئی بندہ راہ بھٹک گیا ہے، آپ نے اس کو درست راہ پہ لگا دیا، یہ بھی مدد ہی ہے۔ فرمایا کہ اس ذات نے ابتدا کی اور اپنے بندوں کو واجب حقوق ادا کرنے کا حکم دیا اور ان کی افضل اعمال کی طرف رہنمائی فرمائی، جبکہ اس کے پاس کوئی چیز ہو، پس ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کو ان کا حق دو، اور اسے یہ تعلیم دی کہ جب اس کے پاس کچھ نہ ہو تو کیا کہے، پس ارشاد فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، جب کچھ نہ ہو تو پھر یہ کہ اور اگر تجھے تیرے رب کی طرف سے رحمت کے آنے کی امید ہو اور اس وجہ سے تو ان سے اعراض کرے تو اس سے نرمی سے بات کر۔ اگر کسی کو دے نہیں سکتے، آپ کے پاس نہیں ہے کچھ کسی کو دینے کے لیے، تو کسی مانگنے والے کو جھڑکو مت، یا ایسے رشتہ داری کے جس کے ساتھ مدد کا تعلق ہونا چاہیے تھا اور وہ آپ کے گھر آئے یا آپ سے سوال کیا یا کسی کے ذریعے سوال کیا، آپ کے پاس نہیں ہے تو ان کو جھڑکو مت، ان پہ غصہ مت کرو۔ کیا کریں؟ ان کو نرمی کے ساتھ مخاطب کریں، نرمی سے بات کریں، یعنی اچھائی کا وعدہ کرنا گویا کہ جیسے ہو گیا، یا یہ کہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا، یہ کہنا کہ ابھی نہیں ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ نیکی کرنے کا موقع دیا، میرے پاس جیسے ہی آپ کی مدد کرنے کی قوت آئے گی انشاءاللہ میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ یعنی کہ میٹھے لفظوں کے ساتھ ڈھارس بندھا دینا، یہ ترغیب ہے۔ اور یہاں سے لوگ سیکھیں بھی کہ اگر آپ کے پاس رشتہ داروں میں، مسکینوں میں، غریبوں میں کوئی آیا، یہ جان کر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، مالی مدد کے لیے آیا، اس کو جھڑکے نا، بلکہ کیا کریں، اگر آپ کے پاس ہے تو ان کو دے کر پھر ان کا شکریہ ادا کریں، ان سے کہیں میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی کریں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا نیکی کرنے کا، اس طرح کے لفظ بولیں۔ آج لوگ، پہلی بات تو لوگ مدد ہی نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو بچاروں کو تانے مار کے ذلیل و رسوا کر کے پھر لوگ دیتے ہیں۔ یہ جو تانے مار کے ذلیل و رسوا کر کے دیا ہے، یہ تو تکبرانہ طریق پر دیا، اس میں تو عاجزی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کو تو عاجزی پسند ہے، تکبر تو اللہ کو پسند ہی نہیں، بندے کے اوپر تکبر جائز ہی نہیں۔ لہذا اگر ہے تو دے دیں، دے کر شکریہ ادا کریں، موقع ہاتھ میں ہے، جانے نہ دے اسے کہیں جب بھی اپنے لیے دعا کریں میرے لیے بھی کیا کریں، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اچھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کی ضرور مدد کروں گا، اور اس کو اچھے ستھرے لفظوں کے ساتھ روانہ کریں تاکہ وہ آپ سے ایک امید لے کر جائے، اپنے برے لفظوں کے ساتھ اس کا نہ تو دل توڑے نہ امید توڑے۔ پھر کہا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور تو اپنا ہاتھ اپنی گردن میں بندھا ہوا نہ رکھنا کہ کچھ بھی نہ دے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاس ہو دینے کے لیے اور تو اپنے آپ کو نہ، یعنی کہ اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے رکھے اور نہ دے کسی کو۔ اگر تجھے اللہ نے دیا ہے تو ضرور دے اس کو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اس اپنے ہاتھ کو بالکل کھول دینا، یعنی کہ اتنا بھی نہ دینا کہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے، اس کو اتنا دے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کی مشکلات آسان ہو جائے، کیونکہ پیسہ جو ہے ضرورت کے مطابق بندے کے پاس رہے تو یہ بندے کو بھٹکنے نہیں دیتا، اور اگر پیسہ ضرورت سے زیادہ بندے کے پاس آ جائے تو یہ پیسہ ہی بندے کو بھٹکا دیتا۔ یا پھر اتنا بھی نہ دو کہ تم اس کی مدد کرتے ہوئے اپنا گھر تنگ کر لو، نہیں، اس کی مدد بھی کرنی ہے، اپنے گھر کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اپنا گھر، میں نے آپ کو پہلا بتایا کہ حسن صلہ رحمی کے پہلے محرکات اپنا گھر ہے، بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی ہیں، اور اگر آپ کسی مسکین کو، غریب کی مدد کر رہے ہیں تو اس کی ضرورت کے مطابق اس کو دیں، شکریہ ادا کریں۔ پھر آگے کہا جو تیرے پاس ہو تو دے دے، فَتَقْعُدَ مَلُومًا، پس بیٹھ جاؤ الزام لگے ہوئے کہ جو بھی تیرے پاس آئے تجھے ملامت کرتا پھرے اور تیرے پاس کچھ نہ پائے، محصورا، ہارے ہوئے، فرمایا جسے تو نے دیا وہ تجھے حسرت میں مبتلا کر دے۔ یعنی کہ صلہ رحمی کا منشا و مقصود یہ ہوتا ہے کہ آدمی صرف اور صرف اپنی ہی ضروریات زندگی کے خول میں قید نہ رہے اور اپنی دولت و کمائی کو اپنے لیے ہی مخصوص نہ رکھے، بلکہ اعتدال کے ساتھ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں، ملنے والوں پر بھی خرچ کرے، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھے تاکہ انفرادی اجتماعی زندگی میں ہمدردی، حق شناسی، معاشرے کی زندگی کے اندر اپنا کردار ادا کر سکے۔ لہذا آپ کے پاس کوئی مانگنے آئے تو کیا کریں؟ آپ کے پاس ہے تو دے دیں، نہیں ہے تو جب آئے گا اس وقت کی نیت کر لیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہو اور اپنے ہاتھ گردن میں رکھ کر وقت، یعنی کہ کسی کو جیسے دھتکار نہ ہو، ایسا نہ کریں۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رحمت جو آپ کے پاس ہے اس سے خرچ کرو اور مساکین، غرباء میں تقسیم کرو اور صلہ رحمی کرو۔ یہ صلہ رحمی کے عنوانات اور طور طریقے ہیں، قرآن مجید آپ اٹھائیں تو یہ ملتے ہیں ہمیں۔ یہ آج ہم نے حدیث نمبر 51 تک کا مضمون مکمل کیا ہے، انشاءاللہ آگے حدیث نمبر 52 اس کے باب نمبر 27 سے انشاءاللہ ہم اگلا درس شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔